ویلکم بیک ٹو لیکن ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کرپشن کے حوالے سے سامنے باتیں آئی ہیں فضل الرحمان کے حوالے سے، اور دوسری طرف ناموس رسالت پر بھی ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہم چلیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اپنے گھر سے ان اسلام آباد۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آن لیکن سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ یہ اس بات کی وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں یا پھر ایک سیاسی لیڈر، یا پھر آپ کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا یہ بہتر طور پہ کر پا رہے ہیں؟ جی، ہم نے تو ہمیشہ اس حوالے سے توازن رکھا ہے اور سیاست شرعیہ جو ہے اسی کے ہم قائل ہیں۔ اسلام کے سیاسی نظام اور اس کے اصولوں کے تحت ہم اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ انکشافات مولانا صاحب آپ کے حوالے سے وکی لیکس میں بھی آئے ہیں، جس میں آپ نے کہا ہے این پیٹرسن کو کہ آپ چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا اور اس کے لیے وہ کوشش کی جائے، اور یہ بھی کہ آپ کے ایم پی ایز یا ایم این ایز جو ہیں وہ برائے فروخت ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کی تردید کرتے ہیں کہ کیا آپ کے دل میں کبھی ایسی خواہش آئی تھی یا کبھی آپ نے این پیٹرسن سے ملتی جلتی کوئی بات کی تھی؟ دیکھیے، غلط باتوں پر میں تبصرے نہیں کرتا۔ میری پوزیشن پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ہر فورم پر اتنی واضح ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہمارے نظریے، ہمارے کردار اور ہماری جو سیاسی موقف ہے اس کو متاثر نہیں کرتی، اور خود ان کے جو رپورٹ ہے اس میں اتنے تضادات ہیں جس کا ذکر میں اس سے پہلے بارہا کر چکا ہوں کہ جس کے بعد تو خود میڈیا نے کہا کہ جی اب مزید آپ پر ہم سوالات نہیں کر سکتے۔ تو مولانا صاحب آپ کیا کہنے کی کوشش کریں، یہ کہ وکی لیکس غلط ہے یا آپ کے دل میں کبھی وزیر اعظم بننے کی خواہش نے جنم نہیں لیا؟ نہیں، وزیر اعظم کے لیے اصول ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی ہم اسمبلی میں رہے لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم پرائم منسٹر کے منصب کے لیے آگے بڑھے ہوں۔ لیکن اگر 2002 میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے تو آپ نے دیکھا پھر میں پرائم منسٹر کے لیے خود پورے ایم ایم اے کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھا اور میں نے الیکشن لڑا ہے۔ لیکن ساری دنیا جب ایک طرف ہو گئی اور انہوں نے تمام وہ حربے استعمال کیے کہ جس سے کہ ہم اگر اس موقع پر جنرل مشرف کے لیے بند باندھ سکتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کر سکتے تھے، لیکن بوجوہ جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمارے ووٹ تقسیم ہو گئے اور وہ الیکشن ہم نہیں جیت سکے۔ تو پھر اگر ایسا ہو کہ ان معاملات میں یا ان حالات میں اگر آپ کو آصف علی زرداری صاحب یہ کہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیے پاکستان کے قوم کے وسیع تر مفاد میں، کیا آپ اس آپشن کو یا اس پیشکش کو رد کر دیں گے، منع کر دیں گے زرداری صاحب کو؟ میں مفروضوں پہ سیاست نہیں کرتا اور نہ اس کے جوابات دیتا ہوں۔ مشرف صاحب اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اور ان کی کبھی بھی کوئی دشمنی نہیں رہی، بلکہ آپ لوگ ہمیشہ ساتھ رہے، ساتھ کھانا کھاتے رہے، ساتھ ملتے جلتے رہے، بلکہ 17ویں ترمیم بھی آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اسکرپٹ کی ہے، بلکہ اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اس طرح، کیا مشرف صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ 17ویں ترمیم میں ہم بارہا یہ موضوع ایک ایسا سیاسی موضوع ہے کہ جس پر تو کسی فورم پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ذرا اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ہو جو اس کو تفصیل سے اسٹڈی کر سکے کہ 18ویں ترمیم میں 7ویں ترمیم کی کتنی چیزیں نکال لی گئی ہیں، تو پھر اندازہ لگے گا کہ جو ہم نے فیصلے کیے تھے وہ کتنے غلط تھے۔ لیکن بہرحال 18ویں ترمیم آ جانے کے بعد اب اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے، اور ہم نے یہ اس فلسفے کے تحت وہ بل پاس کیا تھا کہ ہم تدریجی طور پر آمریت سے نکلنا چاہتے تھے، اور یہی ہم کر سکتے تھے۔ یکدم سے انقلاب کے ذریعے تو میں نے کہا کہ دو بڑی پارٹیوں کے سربراہان 5 سال 8 سال تک ملک سے باہر رہے اور ملک کی سیاست میں وہ آمروں کے ہاتھوں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن تدریجی طور پر ہمارے فلسفے نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ جس میں پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف اپنے قوت کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ مولانا صاحب، پالیٹکس آف کمپرومائز تو آپ کا خاصا رہی ہے، آپ نے کمپرومائز کیا بے نظیر بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی، آصف علی زرداری صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی، اور جس طرح سے آپ نے کہا مشرف صاحب کے دور میں بھی آپ نے کمپرومائز کیا حالانکہ آپ اپوزیشن میں تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی اختلاف ہے، یہ اس کے باوجود ان کا ساتھ دینا آپ کے لیے کس قدر مشکل رہا اور کس طرح آپ ساتھ رہے ان کے؟
جی اس وقت تو ہماری کوئی کولیشن نہیں تھی مشرف کے ساتھ. میں خود لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اس وقت اور میں نے ان کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن لڑا. لیکن ملک جو ہے کچھ ایسے حالات سے دوچار تھا کہ جس میں ہم نے اپنے موقف پر کام کرنے کے لیے معتدل رویوں کا تعین کیا تھا. تو ظاہر ہے جی کہ یہ سیاستدان پر ہوتا ہے کہ وہ ملک کے حالات کو دیکھ کر ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ شرائط منوائے تھے. ایک معاہدے کی بنیاد پر ہم حکومت میں شامل ہوئے تھے اور جب اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا تھا اور مسلسل 2.5 سال کے اندر ایسے عوامل اکٹھے ہوتے رہے کہ جس سے ہماری پارٹی کے اندر مایوسیاں پیدا ہوئی. اور پھر بھی ہم نے کہا کہ مفاہمت کا عمل کے تحت ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے. لیکن جب انہوں نے یک طرفہ طور پر مفاہمت کے عمل پر بھی کلہاڑی چلا دی تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ ہم دوست تو رہ سکتے ہیں لیکن مزارے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں آپ کو اب لے جاتی ہوں اس ریزن پر جو کہ وجہ بنی، جو کہ اس وقت آپ کا سٹینڈ ہے کہ آپ حکومت میں واپس نہیں جائیں گے یا حکومت کو آپ نے خیر بات کہہ دیا ہے. وہ وجہ کیا بنی؟ کیا وہ صرف اعظم سواتی صاحب کی برطرفی بنی یا اس میں جس طرح سے آپ نے خود کہا سلمان تاثیر صاحب کے جو ناموس رسالت پر بیانات تھے آپ ان پر بھی نالاں تھے، تو کیا یہ وہ وجہ بنے جس سے آپ الگ ہو گئے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں تک ناموس رسالت کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے جو قانون موجود ہے اس پر تو ہمارے اجلاسات جو ہیں وہ ہمارے اس فیصلے سے پہلے چلے آ رہے تھے. اس حوالے سے ایک اجلاس کراچی میں ہو پایا تھا اور اس کے بعد 12 دسمبر کو یہاں اسلام آباد میں پنڈی کے یہاں جو پی سی ہوٹل ہے اس کے اندر ایک اجلاس ہوا تمام پارٹیوں کا اور 14 کو ہمارا فیصلہ ہوا ہے. اور اسی تسلسل میں 12 ہی کو 15 تاریخ کا تعین کر لیا گیا تھا. لہذا جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے یہ بالکل انہی معاملات کی طرح ہے کہ بعض اوقات جب پیپلز پارٹی اس قسم کی چیزیں اٹھاتی تھی اور ہم برملا ان کے مقابلے میں آل پارٹیز کانفرنسوں میں بھی جاتے تھے، جلسوں میں بھی جاتے تھے، اسی انداز کے ساتھ ہم نے اس میں شرکت کی. یہ اور بات ہے کہ 15 کو جب ناموس رسالت کے حوالے سے آل پارٹیز ہوئی تو اس وقت پھر ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے اور ہمارے فیصلوں کو اس طرح دیکھا گیا یا اس کا اس طرح ایک تاثر میدان میں آیا کہ جیسے ہم حکومت سے نکلے ہی اور فوراً ہم نے ان کے خلاف جو ہے تحریک کا اعلان کر دیا. سو یہ ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے سے اتنے قریب تھے کہ تاثر یہی پیدا ہوا، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 15 کا جو اجلاس تھا وہ اس سے پہلے کے اجلاسات کا تسلسل تھا اور اس میں ظاہر ہے جی کہ جب فیصلے آنے لگ گئے اس میٹنگ کے تو اس میں ہماری علیحدگی کے جو اثرات تھے وہ شاید اس میں شامل رہے. اور اب ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قوم کے پاس جانے کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. مولانا صاحب، آپ کو ایک ہیرو کا سٹیٹس مل گیا ہے جب سے آپ نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں یا حکومت کو خیر بات کہہ رہے ہیں، تب سے آپ کو ایک ہیرو سٹیٹس مل گیا ہے. مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں. مولانا ڈیزل اگر آپ یاد کریں، اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں، بنو میں، کڑک میں، ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی اراضی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی. اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلس انصار عباسی صاحب جو ہمارے بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ایڈٹ انویسٹیگیشن ہیں، انہوں نے بھی آپ کے اخبار میں چند روز پہلے ایسی خبر شائع کی ہے کوئی کے پی نیب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں؟ میں ان الزامات پر لعنت بھیجتا ہوں. اچھا، اور یہاں تک لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکتا ہوں. تو لعنت بھیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے؟ جھوٹ سے بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے، تہمت اور بہتان، جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں، جس سے نہ صحابہ کرام محفوظ رہے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹے اور بہتانات اگر مجھ پر لگائے جاتے ہیں تو میں تاریخ کی ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں
جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا، اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، اگر ان کے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیچڑ نہ اچھالے جائیں؟ میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان الزامات پر بھی لعنت بھیج دی، مگر میں یہ جاننا چاہوں گی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں؟ مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے آج کی اس انٹرویو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے، ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا۔ مولانا صاحب دیٹس ناٹ فیئر، مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی، نہ ہی کسی سے فیڈ کیا ہے، آپ کا ٹاسک ہے، آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے۔ مولانا صاحب میں اپنا مردے گڑے کھودنا، جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں، ہزارہا بار مولانا صاحب آج نہیں مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ، اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقع تو چلتے رہیں، مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ نہیں جی، میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا، اسی لیے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں اس مخلوق کے ساتھ کہ جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے اور وہ جس کا دامن ہی نہ ہو وہ میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، میں اس میں الجھ جاؤں۔ مجھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، شاید میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل و کرم ہے، اور یہ سارے حربے اور حملے مجھ پر گزر چکے ہیں اور میں اس سے نکل کر یہاں پہنچا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے اب بھی خدا پر اعتماد ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ اب آپ اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی درخواست دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اگر آپ حکومت میں واپس نہیں جائیں گے اور یہی آپ کا واضح موقف ہے، یہی فائنل ورڈ ہے آپ کا، تو پھر آپ اپوزیشن کے بینچوں پر ہی بیٹھیں گے اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے ساتھ بھی شاید آپ کو ہاتھ ملانا پڑ جائے، تو اگر پی ایم ایل این آپ کو کوئی پیشکش کرے ساتھ دینے کی تو آپ کی کچھ شرائط ہوں گی پی ایم ایل این کے لیے؟ ابھی تو ہم نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے اور آگے مزید میں نے 22 دسمبر کو پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اور مختلف لوگوں سے ابھی ہم مشاورت کے عمل سے گزر رہے ہیں، تو ساری صورتحال پر نظر رکھ کر ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا جی، چائنیز پرائم منسٹر وین جیاؤباؤ کی پیش آئیے کے بعد آپ کو زرداری صاحب نے روک لیا تھا اور پھر کچھ مذاکرات چلتے رہے یا کم از کم وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، کوئی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی میٹنگ بھی آپ کی ان کے ساتھ ہوئی، کیا کوئی آپ نے شرائط ان کو دی ہیں؟ کیا کوئی بات سامنے آئی ہے؟ کیا کوئی لچک کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی شرائط ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر آپ واپس چلے جائیں حکومت میں؟ نہیں، ہم چونکہ اب اس وقت حکومت میں جو ہماری شمولیت تھی اور ذمہ داریوں میں جو شراکت تھی اس سے واضح طور پر ہم دستبردار ہو چکے ہیں اور اب کسی بھی دوبارہ حکومت میں شمولیت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں صرف کلیئرٹی کے لیے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ایسی شرائط ہے، کیونکہ ایسی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، چہمہ گوئیاں ہیں کہ آپ نے کچھ کنڈیشنز دی ہیں، کوئی منسٹریاں مانگی ہیں، ریلیجس افیئرز منسٹری مانگی ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ منسٹریز مانگی ہیں اور اس کے بعد آپ واپس جانے کی سوچ سکتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی بھی بات ہوئی ہے؟ کیا آپ کی کوئی بھی شرائط ہیں؟ کیا آپ نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ حکومت میں واپس نہیں جانا؟ یہ ساری خبریں میڈیا کی جو ڈیسک ہوتا ہے ڈیسک پر ہی بنتی چلی جا رہی تھی اور اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہ سکتا ہے، تو میں خود چونکہ پارٹی امیر ہوں، جو بات میں کہوں گا وہی میری آفیشل پوزیشن ہوگی، اس کے علاوہ میں کسی بات کا وضاحت اور نہ میں وضاحتوں میں یرغمال ہونا چاہتا ہوں، میں وضاحتوں میں یرغمال ہوئے بغیر اپنی سٹیٹمنٹ خود دے سکتا ہوں اور میری ہی گفتگو جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ایک آفیشل جو ہے موقف پارٹی کا ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کے سوالات کم از کم مجھ سے نہ کیے جائیں، میں جو کچھ فیصلہ کر کے کہتا ہوں وہی میری آفیشل پوزیشن ہوتی ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ حکومت کا آپ ساتھ نہیں دے سکتے مگر دوستی برقرار رہے گی، تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کیا دوستی برقرار رہے گی یا آپ ان کا ساتھ دیں گے کہ ان کے ناموس رسالت کے علاوہ ان کے اور بھی ایشوز ہیں، بے روزگاری ہے، RGST ہے، مہنگائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی MMA کا ریوائول پاسبل ہے؟ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ یہ تمام عوامل موجود تھے، چاہے NRO پر آیا تو ہم نے مخالفت کی تھی، RGST آیا تو اس پر ہم نے مخالفت کی تھی، مل گیا، مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں، مولانا ڈیزل اگر آپ یاد کریں، اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ DI خان میں، بنو میں، کڑک میں، ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی اراضی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی، اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلس انصار عباسی صاحب جو ہمارے بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ایڈٹ انویسٹیگیشن ہیں، انہوں نے بھی آپ کی اخبار میں چند روز پہلے ایسی خبر شائع کی ہے، کوئی KP NAB ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں؟ میں ان الزامات پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اچھا، اور یہاں تک لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکتا ہوں۔ تو لعنت بھیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے؟ جھوٹ سے بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے، تہمت اور بہتان، جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں، جس سے نہ صحابہ کرام محفوظ رہے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹے اور بہتانات اگر مجھ پر لگائے جاتے ہیں تو میں تاریخ کے ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا، اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، اگر ان کے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیچڑ نہ اچھالے جائیں؟ میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان الزام چاہے NRO پر آیا تو ہم نے مخالفت کی تھی، RGST آیا تو اس پر ہم نے مخالفت کی تھی، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو فوجی آپریشن شروع ہوئے اس پر ہم نے اختلاف رائے کیا تھا، اور مختلف اوقات میں ہم نے اپنے موقف پر قوم کو ہمیشہ آگاہ کیا، اور اس کے باوجود ہماری یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہم اتحادی جماعت کو ان وعدوں پر اور معاہدے پر عمل درآمد پہ آمادہ کر سکیں، لیکن یہ سب کچھ دوستی کے ماحول میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب دوستی کا ماحول ہی انہوں نے سپوتاش کر لیا، اب اگر دوسری پارٹیوں کے آپ حوالے دے رہے ہیں تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہمارے نصب العین کچھ اور ہے اور دوسروں کا کچھ اور ہے۔ بہت سے امور مشترک ہیں جس پر دوسری جماعتوں کے اور ہمارے جماعتوں کے خواہشات میں، ان کے نصب العین میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم سب ان قوتوں کے ساتھ جو ان نظریات اور خیالات اور مقاصد کے لیے مشترک سوچ رکھتے ہیں، اس پر ہم ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ حکومت میں تو آپ کی کوئی واپسی کی وجہ نظر نہیں آتی یا نہ ہی کوئی ریزن آپ کو نظر آتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں سے اب آپ مل رہے ہیں، جتنے ڈفرنٹ پارٹیز کے لیڈر سے آپ مل رہے ہیں، آپ کی گفتگو ہوئی ہے الطاف حسین صاحب سے، بابر غوری صاحب آپ کے گھر تشریف لا چکے ہیں، آپ سے چودھری شجاعت صاحب مل چکے ہیں، تو کیا کوئی اور اتحاد آپ کو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ اپنا سیاسی جوڑ توڑ بنائیں گے؟ یہ اس کا دار و مدار آنے والے مستقبل پر ہے، میں اس وقت فوری طور پر اس کا کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے تھے اسلام آباد سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور جس طرح سے فضل الرحمان صاحب نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ناموس رسالت پر ان کا سٹینڈ فرم ہے، اور یہ بھی کہ یہ